السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ یہ بہت اہم، میں آپ کے لیے ایک پیغام میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں ایکلپس کے بارے میں، چاہے وہ لونر ایکلپس ہے یا وہ سولر ایکلپس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم علیہ السلام 18 ماہ اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پا گئے، اور عین اسی وقت، اسی دن سمجھیں، میرا خیال وہی دن تھا یا اس سے اگلا دن تھا، بہرحال آپ کی وفات کے وقت سورج گرہن لگا۔ سورج کو جب گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد کا رخ کیا، یعنی بہت جلدی سے آپ مسجد کی طرف گئے، اور یہ میں آپ کو صحیح بخاری اور مسلم سے بتا رہا ہوں، متفق علیہ روایات ہیں کہ آپ نے فوراً وہاں جا کر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور آپ نے اس میں یہ واضح بات کی کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں، ان کا جو ملنا ہے ایسا، یا ان کا ایک دوسرے کے آگے آ جانا، یہ آیاتانی من آیات اللہ ہے، یہ یعنی کہ لونر ایکلپس اور سولر ایکلپس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اپنے بندوں کو خوف دیتا ہے ان سے، یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یخوف اللہ عبادہ، ان نشانیوں کی وجہ سے۔ اور یہ قیامت کے ظہور کی نشانیاں نہیں کہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، کیوں کہ اللہ کے نبی نے خود جب یہ ہوا نا تو اس کے بعد آپ فوراً مسجد گئے، اور آپ نے جا کے خود نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور اس نماز کے اندر آپ نے اللہ سے ایسی ایسی دعائیں کی کہ کہا یا ربی اف اف اف، 3 بار آپ نے کہا کہ اللہ، اور صحابہ کہتے ہیں آپ نے بڑے گہرے گہرے سانس لیے اس نماز میں، سجدے میں ہمیں آوازیں آ رہی تھیں کہ اف 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 کا مطلب ہے کہ ہائے 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 ہائے، یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، آپ نے میرے سے وعدہ نہیں کیا تھا، علم تعدنی کہ لم تعذبہم وانا فیہم، کہ میں ان کے بیچ میں ہوں اور آپ ان کو عذاب نہیں دیں گے، کہ اللہ کیا آپ ان کو عذاب دینے لگے ہیں میری امت کو؟ میں استغفار کرتا ہوں ان کے لیے، آپ ان کو پھر بھی عذاب دینے لگے ہیں، یا اللہ آپ ان کو عذاب نہ دینا، یا رب لم تعدنی وانا فیہم، یا لم تعذبہم وانا فیہم، یا رب ان کو عذاب نہ دینا میں ان کے بیچ میں، وانا استغفرک، میں تیرے آگے استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا نبی سجدوں میں کہہ رہا ہے، اور آپ روئے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے ایسی نماز پڑھی کہ ایسی نماز ہم نے کبھی دیکھی نہیں، طوالت کے لحاظ سے بھی، خشوع کے لحاظ سے بھی، دونوں معنی اس میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی ایسا رکوع، ایسی سجدے، ایسی تلاوت، سبحان اللہ۔ یہ اب اللہ کے نبی کی وہ کیا ہے نماز۔ پھر آپ نے خطبہ جو دیا، وہ خطبہ آپ ان کا سنیں گے تو آپ کی جسے کہتے ہیں نا چمک جائیں گی آنکھیں، کہ اور دہل جائے گا دل کہ ایسا خطبہ اللہ کے نبی نے دیا۔ تو اب میں آپ کو صرف صحیح بخاری اور مسلم سے ہی متفق علیہ، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس نماز کا طریقہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے، جب آپ نے کہا کہ جب بھی یہ ہو نا، یہ نشانیاں ظاہر ہوں، تو کیا کرو، وَادْعُوا اللَّهَ فَصَلُّوا، آپ نے کہا دعا مانگو اللہ سے، فَصَلُّوا، نماز قائم کرو، اور ایک جگہ کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی جماعتوں میں پڑھو، مسجدوں میں اکٹھے ہو، مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، بھاگو مسجدوں کی طرف۔ یہ بخاری مسلم کی ساری روایات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر آپ نے کہا استغفار بہت زیادہ کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اور صدقہ کرو، وتصدقوا، سبحان اللہ۔ یعنی کیا کیا کی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، فوراً اللہ کا خوف کھاؤ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ قیامت نہ آ جائے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے نماز کے سجدوں میں کیسے روئے، جب یہ ظاہر ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً مسجدوں کو بھاگیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کریں۔ نمبر 3، آپ نماز کو وہاں قائم کریں، اسٹیبلش کریں جماعت کے اندر۔ نمبر 4، آپ نے استغفار بہت زیادہ کرنی ہے۔ اللہ آپ کا نبی، میرا نبی، ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام، فداہ امی و ابی و روحی، کیسے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور ہمیں استغفار نہیں کرنی۔ 5واں کام صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا صدقہ بھی کرو دوران یہ خسف اور کسف، کسوف ہے سورج کا گرہن، اور خسوف ہے چاند کا گرہن، بات دونوں میں ایک ہی ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے عذاب کی نشانیاں۔ وخسف القمر، سورہ قیامت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، وجمع الشمس والقمر، وخسف القمر کا ذکر، خسوف کا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک پھر چھٹا ایک ایسا کام ہے جو اس وقت میں آپ نہیں کر سکتے، وہ بس سمجھے ذکر اور صدقے سے ہی اس کی کمپنسیشن ہوگی۔ وہ ہے کہ اما اسماء بنت ابی بکر ہے میرا خیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے،
تو کہا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لقد امرنا، یقیناً ہمیں حکم دیا، انڈیڈ بے شک حکم دیا کہ ہم یہ جب بھی لگے گرہن تو ہم غلام کو آزاد کریں۔ غلام، یعنی کہ ہر صحابی کو حکم تھا کہ غلام آزاد کرو جا کے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس کے پیچھے بھی تو حکمت ہے نا کہ غلام، میں آپ اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندوں کو آزاد کریں گے تو وہ بھی ہمیں آزاد کر دے گا، ورنہ تو میں آپ بندے میں ہیں۔ کلو نفس بما کسبت رہینا، ہر جان جو ہے وہ دوزخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، الا اصحاب الیمین، جو اصحاب یمین ہے وہ بچ جائیں گے، باقی دوزخ میں چلے جائیں گے، زیادہ تو دوزخ میں جانے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ باتیں یاد رکھیں۔ اس نماز اور اس نشانیوں کا جو ظہور ہو، آپ نے کہا یہ آیاتان من آیات اللہ ہیں، یہ کسی کے مرنے سے یا پیدا ہونے سے نہیں ہوتی، پیدا ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کا تعلق ان سے نہیں ہے کہ کوئی منحوس تھا نعوذ باللہ، یا کوئی خوش قسمت تھا، یا کچھ آسمان غمناک ہو گیا، ایسا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس کا رد کیا بالکل، کیونکہ بیٹے کی وفات ہوئی تھی نا، تو اس کو آپ نے علیحدہ کیا اس معاملے سے، اور ساتھ ساتھ کہا مگر جب یہ ہو جائیں تو تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ 5 کام میں نے آپ کو بتایا، 6 آج کل ممکن نہیں ہے۔ آخری بات، پڑھنی کیسے ہے یہ نماز، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کا خطبہ وغیرہ تو وہ لمبی باتیں، میں آپ کو آپ کی نماز بتا دیتا ہوں۔ 1052 بخاری کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 907، پھر 904، 905، جگہ جگہ 2-3 طریقے آپ نے بتائے ہیں۔ یہ نماز عام نمازوں سے مختلف ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ ایک طریقہ جو زیادہ مشہور ہے نا، جو زیادہ امت میں رائج ہے، جمہور اس پہ سب عمل کرتے ہیں، وہ ہے کہ آپ نے ہر رکعت عام رکعت کی طرح شروع کرنی، مگر طویل قرأت ہوگی، لمبی قرأت، بہت لمبی قرأت ہے، خشوع و خضوع والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سورہ ابراہیم پڑھی، اور بھی کوئی صورتیں آپ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، تلاوت کریں، رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں گئے۔ اب یہ رکوع بھی بڑا لمبا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ ایسا نہ رکوع تھا نہ ایسا سجود ہم نے پہلے کبھی دیکھا، لمبا رکوع، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب آپ نے سجدے میں نہیں جانا، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ سے تلاوت شروع کر دیں۔ یہ اب سیکنڈ تلاوت شروع ہوگی پہلی ہی رکعت کے اندر، اس میں تلاوت پہلے سے تھوڑی سی کم ہو جائے گی، پھر رکوع کریں گے آپ تلاوت کر کے، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، پھر اٹھیں گے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب سجدے میں چلے جائیں۔ یہ ہے وہ طریقہ جس میں آپ 2 رکعتوں میں 4 رکوع پڑھتے ہیں، صاف الفاظ ہیں، اور امت اس پہ عمل بھی کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ، 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رکعت میں 3 رکوع پڑھے ہیں، جی ہاں 6 رکوع ٹوٹل، صاف صحیح مسلم میں ہے یہ کہ آپ نے کیا کیا، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر تلاوت کی، پھر اللہ اکبر سبحان رب العظیم، پھر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر تیسرا رکوع کیا، جی ہاں 3 رکوع کر کے پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا، پھر آپ چلے گئے چلے، اور ہر رکوع کے بیچ میں قرآن پڑھا آپ نے، ویسے ہی فاتحہ کے بعد دوبارہ واپس، جسٹ لائک آپ نے نئی رکعت شروع کرتے ہیں۔ ایک رکعت میں 3 رکوع، 2 رکعت میں ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 6 رکوع، جی ہاں 6 رکوعوں والی نماز۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سادہ ہی پڑھی، عام جیسے 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ میرا خیال شاید کسوف چھوٹا تھا، وہ تعویل ہے اس حدیث کی، اس میں بس یہ ذکر ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، تو اس سے بعض علماء نے مطلب لیا کہ اس کا مطلب آپ نے بغیر 2 رکوعوں کے سادہ عام جیسے ہم ریگولر پڑھتے ہیں ویسے 2 نفل پڑھے، یہ قطعی بات نہیں ہے، زیادہ یہی ہے، 2 رکوع ایک رکعت کے اندر، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ دوسرا میتھڈ ہے 6 رکوع، ہر رکعت میں 3 رکوع، صرف جو آخری رکوع ہوگا نا اس رکعت کا تیسرا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب نہیں تلاوت دوبارہ شروع کرنی، اب آپ واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہے 4 رکوع والا بھی، یعنی کہ 8 رکوع ٹوٹل، سبحان اللہ۔ ایک 5 والا بھی ہے سنن نبی داؤد والا، اس میں تھوڑا سا شک شبہ ہے کمزوری کا، 5 یعنی کہ ٹوٹل 10 رکوع 2 رکعتوں میں، اللہ اکبر۔ اور آئیڈیل جو ہے نا یہ نماز کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، جب تک سورج ہے نا اوپر گرہن میں، یا چاند ہے گرہن میں، وہ گرہن پتہ ہے نا کور ہو جاتا ہے رات کے وقت، چاند جو ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، نظر نہیں آتا، اس کے آگے وہ آ جاتی ہے پوری لیئر، یا ادھر دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم تصویریں لینے کا نہیں ہے، وہ بھی لے لینا اگر آپ کو شوق ہے، مگر اصل کام کیا تھا، اس ٹائم کے دوران بھاگیں اللہ کے گھر کی طرف، مسجدوں میں پہنچ جائیں، توبہ کریں، فوراً استغفار کریں، اور نماز میں رہیں، جی ہاں نماز میں ہی رہنا ہے آپ نے،
چلتے رہیں گے آپ نماز میں. اب وہ 2-3 گھنٹے کا ہوا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے اس نماز کا طریقہ. اور خشوع و خضوع والی ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرح دعائیں کی سجدوں میں کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے اونچے اونچے سانس لینے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس میں آپ یہ باتیں کہہ رہے تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے یا اللہ تو نے تو، وہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور پھر یہ نماز آپ نے پڑھ کے جو آپ اس میں پھر اللہ کو واسطے دیے کہ میں ان کے بیچ میں ہوں، رحمت للعالمین، اب عذاب دینے والا ہے اللہ، نہ عذاب نہ دینا، میں ان کے بیچ میں ہوں، ان کو تباہ نہ کرنا میری امت کو. اتنی رحمت، اور ہم پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں، ڈھیٹ کے ڈھیٹ لوگ. یہ تو اس امت کا حال ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے امت کو بڑا زبردست پیغام دیا. کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہاں پہ. آپ نے وہاں پہ زنا کا ذکر کیا ہے، جھوٹ کا ذکر کیا ہے، چوری کا ذکر کیا ہے، ایسے ان گناہوں کا ذکر کیا جن سے لوگ دوزخ میں چلے جاتے ہیں. اور آپ نے بتایا ہے کہ اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک جنت کو کر دیا، اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے ایسے کیا کسی چیز کو پیچھے اور ایسے کسی چیز کو پکڑے تھے، کہا جنت ایسے آ گئی اور دوزخ بھی میرے سامنے آ گئی اور میں دیکھ رہا تھا. پھر آپ نے وہ خطبے میں ذکر کیا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، دوزخ کا خاص ذکر کیا. اور زنا کے اوپر اتنا زبردست آپ نے ڈرایا. آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اللہ کو اس بات پر کہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی بندی زنا کرتی ہے. دیکھیں آپ، یہ کتنا قبیح، کتنا گندا یہ گناہ ہے کہ اللہ کو کتنی نفرت ہے اس گناہ سے، کہ اللہ کے نبی نے چھوٹا سا خطبہ ہے جی، بخاری مسلم میں ہی آپ کو یہ صحیح حدیثوں میں مل جائے گا، صحیح حدیثوں میں بہرحال، اس میں آپ زنا کا ذکر کر رہے ہیں. بتائیں آپ ساری چیزیں چھوڑ کے، کوئی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ برائیاں جس سے امت اگر بچ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے بھی بچے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، مجھے آپ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو خسوف اور کسوف جب بھی آئیں تو ان نشانیوں سے ہم عبرت پکڑیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ واقعی قیامت کی آخری نشانیوں میں سے نشانی ہو، ہمیں کچھ پتہ نہیں. آنا قیامت نے اچانک کیا. اللہ کرے میں آپ جب اس دنیا سے جائیں، جب قیامت آئے، تو ہم اچھے اعمال کی حالت میں ہوں، صالح اعمال کی حالت میں ہوں، بد کردار، فاسق، فاجر، زانی، یہ چیزیں نہ بن کے جائیں. اگر اس حال میں گئے تو پھر وہ اللہ کے نبی نے اسی لیے تو آپ کو مجھے ڈرایا وہ خطبے کے اندر کہ دیکھ وہ یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن. اور اس میں آپ نے خاص انہی برائیوں کا دیکھیں ذکر کیا جو لوگوں کو دوزخ میں لے جائیں گی. اور یہاں پہ بہنوں کو بھی اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ آپ اپنے شوہروں کی ناشکری نہ کریں. جن کے شوہر نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں نہ کریں، اچھا معاملہ کریں. یہ بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث ہے، یہ ناشکری جو ہے. مردوں کے لیے بھی یہ اس میں پیغام ہے. تو یہ وہ برائیاں جس کا اللہ کے نبی نے خطبوں میں ذکر کیا، چھوٹے سے مختصر ترین خطبوں میں، کہ یہ برائیاں دوزخ کی طرف لے جا سکتی ہیں، عذاب کو دنیا میں بھی لا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے دور رکھے، محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں لے لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ واللہ اعلم. اللہم آمین.